السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ہے کہ کیا ہے امانت داری؟ امانت داری کا لفظ ہم اکثر سنتے ہیں، پر اس کا جواب ملتا نہیں انسان کی سیرت سے، کیونکہ جب کوئی انسان سوال کا جواب دے تو اس کے اندر وہ سیرت یا وہ معاملہ یا وہ عمل نظر بھی آنا چاہیے، پھر ہی ہم اس چیز کی دلیل بنتی ہے کہ یہ جواب درست ہے، یہ بات دلیل کے ساتھ کہہ رہا ہے۔ اسی طرح ایک سوال یہاں پر بھی پوچھا گیا کہ آج کل یہ سننے میں آتا ہے کہ کوئی کسی سے پوچھتا ہے کہ یہ مجھے پسند ہے، تو وہ اکثر کہتے ہیں کہ جی یہ بڑا آنیسٹ ہے، یہ بہت ایماندار ہے، یعنی کہ شادی سے پہلے جو اور لڑکا لڑکی اکثر یہ پوچھتے ہیں کہ جی تمہیں وہ کیوں پسند ہے، تو وہ اکثر کہتے ہیں جی وہ بہت آنیسٹ ہے، یا وہ کہتا ہے وہ بہت آنیسٹ ہے، ہمیشہ بہت سنسیئر ہے۔ تو کیا ہے امانت داری؟ پہلے تو میں ایک چھوٹی سی حدیث بیان کرنا چاہوں گا، پھر اس کے بعد میں اس کی دلیل دیتا ہوں۔ مشکات حدیث نمبر 35، حضرت انس بیان فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص میں امانت نہیں اس کا ایمان نہیں، اور جس شخص کا عہد نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ اشارتاً بات ہے، اور اس امانت داری کا ایک پیمانہ بھی ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ کوئی شخص امانت داری کا یا ایمانداری کا پیمانہ نہیں رکھ سکتا، پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا پیمانہ اور پیرامیٹر بھی بیان کیا کہ یہ ہے پیمانہ، اس طرح کرو گے تو، یعنی کہ عمل لحاظ سے بھی اور باطنی لحاظ سے بھی۔ سورۃ العادیات، والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہیں، ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے، ذرا تھوڑی سی بات کو میں سمجھا دوں، پھر بعد میں دلیل اس کی دیتا ہوں، مفہوم سمجھ لیجئے کہ گھوڑا ایک ایسا جانور ہے جو اپنے مالک کی خدمت پر چھوٹی سی، مالک یعنی کہ اس کے مالک نے اس کو کیا اچھی خوراک دے دینی، وقت پر مالش کر دینا، صاف ستھری جگہ، خوراک اور رہائش کے علاوہ اس کو کیا دے گا، میڈیکل وغیرہ یہ سہولتیں ساری ملا لیں، اس کے عوض وہ گھوڑا اس کے لیے جب بھاگتا ہے اپنے مالک کی اتنی سے حکم کے اوپر، جو اس کو ایڑی مارتا ہے تو اس کے اوپر وہ جو تیزی سے بھاگتا ہے، تو وہ صرف بھاگتا نہیں ہے، تو یہاں تک بھاگتا ہے کہ وہ ہانپنے لگ پڑتا ہے، یعنی کہ وہ اس ایمانداری کے اس پیمانے تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ اس کو روک نہیں رہا، بے شک وہ تھک گیا ہے، ہانپ رہا ہے، ہانپتے ہوئے منہ سے جھاگ نکل رہی ہے، رالیں نکل رہی ہیں، پر وہ رک نہیں رہا، اس وجہ سے کیونکہ ابھی تک اس کو اپنے مالک کی طرف سے حکم نہیں آیا کہ رک جاؤ۔ تو ہانپتے ہوئے گھوڑے جو دوڑ رہے ہیں ان کی قسم، یعنی کہ ان ایمانداری کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اپنے مالک کی اتنی سی محنت کے اوپر وہ بھاگتے ہیں اور دوڑتے ہیں، اور دوڑتے ہوئے تب تک نہیں رکتے جب تک حکم نہیں دیا جاتا، مگر جب کہ دونوں لحاظ پہ اللہ تعالی انسان کا خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے، یعنی کہ وہ صرف کھلا پلا نہیں رہا، ماحول نہیں دے رہا، رہائش نہیں دے رہا، نعمتیں نہیں دے رہا، اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کا خالق بھی ہے، اس کو پیدا کرنے والا ہے، انسان تو نہیں ہے گھوڑے کو پیدا کرنے والا۔ تو قسم ہے ان گھوڑوں کی یا ان ایماندار گھوڑوں کی، ان ایمانداری کی جو اپنے مالک کی خدمت پر، اتنی سی خدمت پر اور اتنے سے حکم پر، یعنی کہ وہ ایڑی کے اوپر، زبان تو نہیں سمجھتے، تو ایڑی کے اوپر وہ بھاگتے ہیں تب تک جب تک ان کا مالک ان کو حکم نہیں دیتا کہ رک جاؤ، تو بھاگتے ہوئے اپنی ایمانداری دکھاتے ہیں، اور پھر اتنی تیز بھاگتے ہیں، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، اور اتنی تیز بھاگتے ہیں کہ چنگاریاں چھوڑتے ہیں، یعنی کہ اتنی تیزی سے بھاگتے ہیں کہ پاؤں سے پڑنے والی زمین پر وہ جو ان کے پاؤں کے نیچے رکھے تو اس سے چنگاریاں پھوٹتی ہیں، فالموریات صبحا، اور پھر صبح کے وقت یلغار کرتے ہیں، بیداری کا وقت نہیں ہے ان کے لیے،
انسان اپنے ملازم کو کسی ایسے وقت پہ اٹھا دے تو وہ کہے جی میں آج تھک گیا ہوں، یہ بھی وہ نہیں کہتے. وہ بھاگنے ہیں، حد سے زیادہ چنگاریاں پھوٹتے ہیں اور وقت کی کوئی قدر نہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے، جب چاہو میں بگاؤ. فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، پھر اس موقع پر غبار اڑاتے ہیں. یعنی کہ وہ جس تیزی سے بھاگتے ہیں یہ ان کی دلیل ہے کہ وہ بہت تیز بھاگ رہے ہیں. یہ تو اس کی دلیل ہے کیونکہ میٹر تو لگا نہیں ہوتا. فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، اور پھر اس وقت جمگٹے میں گھس جاتے ہیں کہ یہ نہیں دیکھتے کہ آگے نیزے ہیں کہ میں آگے جاؤں گا تو مجھے کوئی نقصان ہو جائے گا. بس میرے مالک نے کہا بھاگو تو میں بھاگوں گا. ان الانسان لربہ لکنود، جبکہ انسان بڑا ہی ناشکرا ہے اپنے رب کا. میں سب سے پہلے یہاں یہ تو میں نے ایک تمہید باندھ دی دلیل کے ساتھ. اب میں جوڑتا ہوں اس کو اپنے بیان کے ساتھ، سوال کے جواب کے ساتھ، آسان لفظوں میں. وہ مرد اس عورت کے لیے یا وہ عورت اس مرد کے لیے جو ابھی شادی شدہ نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے ایماندار ہیں، کیا وہ ایماندار ہیں اپنے رب کے لیے جو اس کے رب نے اس کو آئین نہیں دیا، آنکھیں دی، وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن، یہ تمام چیزیں دی، ہونٹ دیے، زبان دیے، کان دیے، پھر یہ نعمتیں دی، یہ سورج دیا، ہوا دیا، آسمان دیا، اور پھر بعد میں اس میں دی نعمتیں، پھر دولت، پھر ان نعمتوں اور دولت کے بعد وجود حفاظت جس میں تم رہ رہے ہو، تم پہ کوئی آفات یا آفت تو نہیں آ گئی، اور اس کے باوجود پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں اولاد دی، پھر تمہارے گھر میں والدین پوری حفاظت کے ساتھ. کیا تم اپنے رب کے ساتھ ایماندار ہو؟ صرف ان 5 رکن، یقین اللہ پر، روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج میں سے صرف 5 وقت کے نمازی، وہ بھی جس طرح تم جلدی میں ٹھونگے مار دیتے ہو اس طرح کی، کیا ایمانداری ہے؟ کیا تم ایماندار ہو اپنے رب سے؟ اگر تم اپنے رب سے ایماندار ہو تو تم ایماندار ہو اپنی اولاد سے، اپنی بیوی سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے اہل و عیال سے، اپنے رشتہ داروں سے. تب تم ایماندار ہو اس کے لیے، تب تم ایماندار ہو ان کے لیے، تب تمہیں ملیں گے ایماندار، اچھے کو اچھے، برے کو برا. پر تم اپنے رب کے تو ایماندار نہیں ہو. اصل میں تم ان الانسان لربہ لکنود، انسان تو بڑا ہی ناشکرا ہے اپنے رب کا. وہ اپنے رب کا ناشکرا ہے، نہ وہ دیکھتا ہے کہ یہ میرے لیے محرم ہے کہ غیر محرم ہے، بس نظر اٹھائی اور دیکھتے رہے. ایک بہانہ مل گیا. میں اکثر دیکھتا ہوں کہ جی عورت کو دیکھنا ہے یا لڑکی کو دیکھنے جانا ہے، ابھی شادی نہیں تو وہ دیکھ نہیں رہا، وہ آنکھیں پھاڑ کے اس کو وہاں تک ہی دیکھے گا جب تک وہ چلی نہیں جائے گی. تو یہ ایمانداری ہے؟ تیرے رب نے تو یہ تجھے حکم نہ دیا، تو ایماندار نہیں ہے. یہی وجہ ہے. تو ایمانداری کا پیمانہ یہ ہے کہ پہلے اپنے رب کے ساتھ ایمانداری کرو، اس پر یقین رکھو کہ مجھے وہ دیکھ رہا ہے. تمہیں اگر یقین ہے کہ تم اپنے رب کو دیکھو گے، وہ تو تمہارا یقین بہت بلند ہو جائے گا، مگر کم سے کم یہ یقین رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. جیسے نماز میں کہا گیا کہ نماز اس طرح ادا کرو جیسے تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو، محسوس کرو اس کو. اور اگر نہیں تو کم سے کم یہی جان لو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. جو ان کندھوں پر جو تمہارے کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے ہیں وہ تمہارے لیے لکھ رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں تمہارے معاملات کو، مقربین دیکھ رہے ہیں. تو اگر تم ایماندار ہو اپنے رب سے تو تم ایماندار ہو باقیوں کے ساتھ. تو یہ ہے ایمانداری کا پیمانہ. تو اگر کوئی مرد یعنی کہ خاوند یا بیوی یا اولاد یا ماں باپ یا والدین یا رشتہ دار پہلے یہ دیکھ لیں کہ وہ ایماندار ہیں اپنے رب کے ساتھ، کیا وہ نزدیک ہیں اپنے رب کے ساتھ، کیا وہ جڑے ہوئے ہیں اپنے رب کے ساتھ، کیا ان کے گھر میں معاملات ہیں پردہ بے پردگی کا اور یہ تمام معاملات جڑے ہوئے ہیں، حفاظت کے ساتھ ہیں، وہ رہ رہے ہیں اس معاملے میں، تو وہ ایماندار ہیں، تو وہ پھر تمہارے لیے ایماندار ہیں. ادروائز وہ ایماندار نہیں ہے. امید ہے آپ کو سوال کا جواب مل گیا ہوگا. السلام علیکم.